الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام ہم رمضان کیسے گزارے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے روزے کے مقاصد۔ ناظرین گرامی قدر، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہماری تربیت کے لیے ایک ریفریشر کورس ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایسی تمام عبادات کو جمع کر دیا ہے جو ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں، جن کے ذریعے ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، قابو میں کر سکتے ہیں اور نفس امارہ کو لگام دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کائنات میں پائے جانے والا سارے کا سارا فساد، اس کی بنیاد ہمارا نفس ہے اور شیطان ہے، اور شیطان بھی انسان کو اس وقت تک گمراہ نہیں کر سکتا جب تک انسان کا نفس اس کو اپنے لیے قبول نہ کر لے۔ اس لیے اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا نفس ہر فساد کی جڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں یہ فرمایا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور یہ نفس ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، وہ پیغمبر جس کو تنہائی میں حسن و جمال والی منصب والی عورت نے دعوت گناہ دی، اور تمام تر دوائی موجود ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس تو زبردستی انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، وہ تو انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، نفس ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس شخص نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کو گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک کر لیا، حقیقت میں یہی کامیاب شخص ہے۔ وقد خاب من دساہا، اور جس شخص نے شہوات کے ساتھ اور اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ اپنے نفس کو آلودہ کر لیا، ایسا شخص ناکام و نامراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لا محالہ ہر صورت میں ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے، اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کر کے اس نفس کی اصلاح کا سامان مہیا فرما دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو، تاکہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکو۔ تو ناظرین گرامی قدر، روزے کا مقصد ہمارے نفس کی اصلاح ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لیں۔ ناظرین گرامی قدر، آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، انسان کھانے پینے کی ان چیزوں سے جو اس کے لیے عام
اوقات میں حلال ہیں اور اپنی اس بیوی سے جو اس کے لیے عام اوقات میں حلال ہے صرف اور صرف اس وجہ سے رک جاتا ہے کہ روزے کے دوران اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، تو کیسی عجیب بات ہے کہ انسان کھانا پینا تو ترک کر دے اور حلال اور جائز جو اس کے لیے عام اوقات میں جائز امور تھے ان کو تو ترک کر دے، لیکن ایسے امور جو اس کے لیے ہر حال میں ممنوع تھے، جو اس کے لیے ہر حال میں حرام تھے، ان کو اسی طرح کرتا رہے، ان کے حوالے سے اللہ سے نہ ڈرے اور ان کو ترک نہ کرے۔ تو ایسا شخص، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص غلط بات نہیں چھوڑتا، غلط بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑ دے، کیونکہ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہے، اور اللہ کا تقوی یہی ہے کہ انسان ان اعمال کو بجا لائے جن کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے رک جائے جن کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہی تقوی ہے۔ تو اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے لیکن غیبت ترک نہیں کرتا، لوگوں کی برائیاں ان کی غیر موجودگی میں بیان کرنا ترک نہیں کرتا، وہ چغلی کرنا ترک نہیں کرتا، چغلی کھانا ترک نہیں کرتا، اور حرام کھانا ترک نہیں کرتا، اور وہ شخص بد نظری سے نہیں بچتا، وہ شخص لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، وہ شخص جھوٹی قسمیں کھانے سے باز نہیں آتا، تو ایسے شخص نے اپنے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین گرامی قدر، روزے کے مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد کریں، اس کے لیے بھرپور محنت کریں، اور یہ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے سے اپنی یہ تربیت کر لیں گے کہ ساری زندگی میں ہم ان کاموں کے قریب نہ پھٹکیں جن سے اللہ رب العزت نے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، اگر کوئی شخص اس انداز سے روزہ رکھتا ہے کہ وہ اس روزے کو اپنی تربیت کا ذریعہ بناتا ہے، تو یہ شخص روزے کے ان تمام فضائل کو حاصل کر سکتا ہے جن کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا۔ ناظرین گرامی قدر، روزے کی حالت میں انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا کس حد تک ضروری ہے، اور کس حد تک انسان کو نفس کو قابو میں رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ کوئی شہوت کی بات نہ کرے، کوئی جہالت کا کام نہ کرے، فإن سابه أحد، اور ایک روایت میں ہے فإن شاتمه أحد او قاتله أحد، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنے پہ تل جائے، کوئی شخص اس کو گالیاں دینے لگ جائے، کوئی شخص اس کو برا بھلا کہنے لگ جائے، بلکہ حدیث کے الفاظ کی روشنی میں قاتلہ احد، کہ کوئی شخص اس کو انتہائی درجے کی اذیت پہنچانے پہ تل آئے، تو اس کے جواب میں وہ یہ کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، وہ اس کے جواب میں گالی نہ دے، وہ گالی کا جواب گالی سے نہ دے، وہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے، وہ
برا بھلا کہنے کا جواب برا بھلا کہنے سے نہ دے، اور بد زبانی کے مقابلے میں بد زبانی نہ کرے، بلکہ یہ کہے انی صائم، کہ میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ تو میں نے روزہ رکھ کے یہی سیکھنا تھا کہ روزے کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں کیسے رکھنا ہے، تو اس لیے میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا۔ تو یہ حالت ہے ناظرین گرامی قدر جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کے رسول کو مطلوب ہے، اور جو روزوں کا حقیقی مقصد ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں روزے رکھ کر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سیکھ لیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہم کامیاب و کامران ہیں، اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حاشا و کلا ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو ایسے بد نصیب ہیں، جو صبح سے لے کر رات تک، غروب آفتاب تک بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، اور وہ جائز اور مباح امور جو عام حالات میں ان کے لیے جائز ہوتے ہیں ان کو ترک بھی کیے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے حقیقی مقصد کو سمجھ کر اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت روزوں کے ذریعے ہمارے اندر یہ ملکہ پیدا کر دیں کہ ہم اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔